سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے. حاضرین محترم، حمد و صلاۃ کے بعد جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 125 ہے. رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، جب ہم نے گھر کو بنا دیا. گھر سے مراد کعبہ، کعبے کو ہم نے بنا دیا مثابۃ للناس، تمام لوگوں کے سمٹ کر آنے کی جگہ، وَأَمْنًا، اور اس گھر کو ہم نے امن ہی امن بنا دیا. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے مومنو مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل دونوں پیغمبروں سے عہد لیا. ان طہر بیتیا، وہ عہد یہ تھا کہ ابراہیم اور اسماعیل تم دونوں مل کر پاک کرو میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع، رکوع کرنے والوں کے لیے، والسجود، اور والرکع، رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود، سجدہ کرنے والوں کے لیے. یہ اس آیت کا لفظ بہ لفظ ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. اس آیت مبارکہ میں پروردگار عالم کعبے کی فضیلت بیان فرما رہا ہے. کعبہ یہ مرکزی مسجد ہے. چونکہ دنیا بھر میں جہاں بھی مسجد بنائی جاتی ہے ہر مسجد کا رخ کعبے کی طرف کر دیا ہے. کعبہ 4 کونی ہے، اس کے 4 رکن ہیں. رکن ہندی ہے، رکن عراقی ہے، رکن شامی ہے، رکن یمانی ہے. رکن ہندی، اس رکن کا معنی ہے کارنر، کنارہ، 4 کنارے مربع کی شکل میں، اسکوائر، انگریزی میں اسکوائر کہتے ہیں اور اردو میں مربع. مربع جو ہوتا ہے 4 کونے والے بھی مربع کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ آلو کا مربع، ناریل کا مربع وہ الگ ہوتا ہے. وہ مربع یعنی یہ میم را با عین مربع، جسے انگریزی میں اسکوائر کہتے ہیں. آج ہم کہتے ہیں اسکوائر فٹ. اسکوائر فٹ آسانی سے ہم کہتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں،
مگر اسکوائر فٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اچھے جواب نہیں دے سکتے. انگریزی میں کہتے ہیں اسکوائر فٹ، اردو میں کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ وہ زمانہ گیا. اردو میں کہتے ہیں مربع قدم. مربع قدم، مربع کا معنی اسکوائر، قدم کا معنی فٹ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کعبے کے 4 کنارے ہیں، اس میں ایک کونے کا نام یا ایک کارنر کا نام ہے رکن ہندی. اور ہند ہندوستان سے اس کی نسبت ہے، ہندوستان کو اس سے نسبت ہے. وہ رخ انڈیا کی طرف ہے، اور ہندوستان سے مراد صرف انڈیا نہیں. اس زمانے میں ہندوستان سری لنکا سے شروع ہو کر افغانستان تک جاتا ہے. غیر منقسم ہندوستان کہتے ہیں. غیر منقسم یعنی تقسیم ہونے کے پہلے ہندوستان میں بنگلہ دیش بھی تھا، پاکستان بھی تھا. تقسیم ہونے کے بعد وہ الگ یہ الگ ہو گیا. تو اس زمانے میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، یہ تھی ہندوستان تھا اور اس کا نام تھا ہند. اور عرب میں ہندوستان کی تلوار بہت مشہور تھی. ہندوستان کی تلوار، تو عرب ہندوستانی تلوار کو کہتے تھے سیف المہند، یعنی ہندوستانی تلوار. صرف مہند کہہ دیں، مہند کا معنی ہے انڈین، ہندوستان سے لائی گئی تلوار. تو عرب ملک کو ہندوستان سے اس زمانے ہی سے تعلق تھا، مگر ہندوستان اتنا چھوٹا نہیں تھا، افغانستان سب شامل تھا اس میں. تو وہ کنارہ ہے ہندوستان کی طرف، اسی لیے اس کا نام کیا ہے؟ رکن ہندی. اچھا، خصوصیت یہ ہے کہ حجر اسود رکن ہندی میں یہ 4 کونے جو ہے، ان 4 کونے میں نہ رکن عراقی میں ہے، نہ رکن شامی میں ہے، نہ رکن یمانی میں ہے، بلکہ رکن ہندی میں ہے یہ حجر اسود. یہ بات ہم لوگوں کے لیے باعث فخر، باعث مسرت بھی ہے. ہم کو خوشی ہے کہ دوسرے لوگ رخ کریں گے ادھر والے تو رکن یمانی کی طرف رخ کریں گے، رکن یمانی انہیں ملے گا، رکن شامی انہیں ملے گا، رکن عراقی انہیں ملے گا، مگر حجر اسود نہیں ملے گا. ہم لوگوں کو، ہم رکن ہندی کی طرف رخ کرتے ہیں، حجر اسود کی طرف بھی رخ کرتے ہیں. یہ ہم لوگوں کی خصوصیت ہے. تو بہرحال دین کا غلبہ، دین کا زیادہ کام یا دین پر مشتمل زیادہ کتابیں ہندوستانی، الحمدللہ یہ رب کا کرم ہے. تو اس آیت میں پروردگار عالم نے کعبے کی فضیلت بیان کی اور فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، یاد کرو جب ہم نے گھر کو بنایا. البیت کا معنی گھر، یہاں گھر سے مراد انسان کا گھر نہیں بلکہ رب کا گھر. اور رب کسی گھر کا محتاج نہیں. کیا اللہ کسی گھر کا محتاج ہے؟ نہیں. مگر بندہ محبت کے احساس میں، محبت کے احساس کی وجہ سے بے قرار ہے کہ میرے رب کا کوئی گھر ہے تو میں اس گھر کی طرف متوجہ ہو جاؤں گا. تو ہماری محبت کی تسکین کے لیے رب نے کہا کہ چلو میں نے یہ گھر میرا مقرر کر دیا ہے، تم سکون حاصل کر لو، اس گھر کی طرف متوجہ. اور یہاں ایک اشارہ ہے کہ گھر، اس پوری دنیا میں کتنے گھر ہیں؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ کیا کوئی اس کا حساب پیش کر سکتا ہے؟ بے شمار گھر ہیں، لیکن تمام گھروں کو ایک طرف رکھیے، خدا کے گھر کعبے کو دوسری طرف رکھیے. جو فضیلت اسے حاصل ہے دنیا کی کسی گھر کو فضیلت حاصل ہے. یہ تو تمام گھروں کی بات ہے.
اب بیوت اللہ، اللہ کے گھر، ہر مسجد اللہ کا گھر، یہ مسجد ہے یہ بھی اللہ کا گھر۔ پوری دنیا میں کتنی مسجدیں ہیں کیا کوئی حساب بتا سکتا ہے؟ مدراس میں کتنی مسجدیں ہیں یہ بتانا ہی مشکل ہے، کیونکہ ایسے ایسے مقامات پر مسجدیں قائم ہو گئی ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہاں مسجد ہے۔ وہاں گھستے ہیں گلی میں تو معلوم ہے یہاں بھی مسجد ہے کیا؟ کتنی مسجدیں بن گئی۔ تو ساری مسجدیں ایک طرف سب اللہ کے گھر ہیں، مگر جو مقام کعبے کو حاصل ہے وہ مقام کسی مسجد کو حاصل ہے، کیونکہ کعبے میں ایک وقت کی نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ کعبے کی ایک وقت کی نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اور کعبہ کسی کا رخ نہیں کرتا، کعبہ کسی مسجد کا رخ نہیں کرتا، مگر ہر مسجد کا رخ کعبے کی طرف کیا ہے۔ جو لوگ ہندوستان میں ہے وہ لوگ مغربی سمت میں رخ کر کے نماز پڑھ گئے، کیونکہ مغربی سمت میں ہی ویسٹرن سائڈ میں کعبہ۔ جو لوگ ادھر ہوں انگلینڈ میں یا امریکہ میں، وہ لوگ مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، کیونکہ ان کے لیے کعبہ مشرق کی سمت ہے، مگر کعبہ کسی کا رخ نہیں کرتا، کعبے کی طرف ساری مسجدیں اپنا رخ کر لیتی ہیں۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ جب ہم نے کعبے کو مقرر کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو فضیلت دے دے تو وہ فضیلت کوئی مٹا نہیں سکتا۔ یہ کعبہ کیا ہے؟ یہ عمارت، یہ اسٹرکچر ہے۔ ادھر دیوار ہے ادھر دیوار ہے، ادھر دیوار ہے ادھر دیوار ہے، اوپر چھت ہے، بس اتنا ہے کعبہ۔ ادھر حجر اسود ہے، مگر اس کعبے کو پروردگار عالم نے اتنا بلند مقام عطا کیا کہ اپنے کلام پاک میں اللہ نے کعبے کے فضائل بتائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قوم کے امام کو دیکھا۔ اس زمانے میں جو لوگ ایمان لے رہے، ایک محلے کے لوگ ایمان لائے تو حضور ان میں کسی کو امام مقرر کر دیتے، یا اس قوم سے کہہ دیتے، اس محلے والوں سے کہتے کہ تم سب مل کر کسی کو امام مقرر کرو جو بہتر سے بہتر قرآن مجید پڑھ سکتا۔ تو ایک امام، ایک محلے کا امام، حضور نے دیکھا کہ وہ کعبے کی طرف دیکھ کر تھوک دیا، غفلت ہی میں تھوکا، جان بوجھ کر نہیں تھوکا۔ جب تھوک آیا اور تھوکا تو کعبے کا رخ تھا، کعبے کے ڈائریکشن میں، کعبے کے رخ میں تھوک دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے امامت سے ہٹا دو، اسے امامت سے ہٹا دو، کیونکہ جو شخص کعبے کی قدر نہیں جانتا وہ امامت کے لائق ہے۔ تو پھر وہ شخص آیا حضور کے پاس، آ کر منت سماجت کرنے لگا، عرض کرنے لگا کہ مجھے دوبارہ رکھیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیونکہ جب تمہیں اتنی توجہ ہی نہیں ہے کہ کعبہ کہاں ہے، یہ تمہیں خیال ہی نہیں ہے، تم امامت کے قابل کہاں، تو یہ مقام ہے کعبے۔ مثابتن کا معنی ہے پلٹ کر آنے کی جگہ، للناس لوگوں کے پلٹ کر آنے کی جگہ۔ 500 وقت لوگ پلٹ کر کعبے کی طرف آتے۔ ہم مسجد کو آتے ہیں یا گھر میں نماز پڑھتے ہیں یا ضرورتاً دکان میں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، کبھی مسجد بھر جائے تو سڑک پہ بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمارا رخ کس طرف ہوتا ہے؟ کعبے کی طرف رخ ہوتا ہے۔ تو لوگ پوری دنیا میں پلٹ کر کعبے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ 24 گھنٹے لوگ کعبے کی طرف متوجہ ہیں، 24 گھنٹے، کیونکہ اب یہاں پر نماز ہو رہی ہے، فرض نماز تو ادا ہو گئی،
اور فرض نماز بھی کسی مسجد میں 8 بجے ہے، کسی مسجد میں 8:30 ہے، بعض جگہ ضرورت کی وجہ سے 9 بجے میں نماز ہے۔ اس کے علاوہ لوگ نفل نمازیں پڑھتے ہیں، وقت الگ الگ ہے۔ یہاں پر وقت نماز کا ختم ہوا تو کہیں ابھی مغرب کا وقت شروع ہوا ہوگا، کسی جگہ ظہر کا وقت رہے گا، کسی جگہ فجر کا وقت رہے گا۔ تو پوری دنیا میں نماز کے اوقات گھوم رہے ہیں اور اذان پوری دنیا میں کسی نہ کسی وقت ہوتی ہے، اور اذان دینے والا مؤذن وہ بھی کعبے کی طرف متوجہ ہو کر کے اذان دیتا ہے، کعبے کو رخ کر کے اذان دیتا ہے۔ نماز پڑھنے والے سارے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور کعبے کی ایسی عظمت اللہ نے مقرر کر دی کہ جب تم استنجا کو جاؤ، بیت الخلا کو جاؤ، ٹوائلٹ کو جاؤ، تو تمہارا رخ بھی کعبے کی طرف نہ کرو، تمہاری پیٹھ بھی کعبے کی طرف کرو۔ دونوں چیزوں سے منع کرو، کیونکہ سامنے سے نکلنے والی نجاست بھی کعبے کے رخ میں نہ گرے، پیچھے سے نکلنے والی نجاست بھی کعبے کے رخ میں نہ کرو۔ تو ہم اپنے گھروں میں جب استنجا خانہ بناتے ہیں، یعنی واش روم، استنجا خانہ جب بناتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں قضائے حاجت کے لیے جب بیٹھیں گے تو ہمارا رخ کعبے کی طرف۔ بعض لوگ اس غلط فہمی میں ہے کہ چہرہ نہیں کرنا، پیٹ کرنے میں کیا ہے۔ یاد رکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلا تستقبلوها اذا اتيتم الحاجة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها۔ جب تم بیت الخلا آؤ تو نہ اپنا چہرہ کعبے کی طرف کرو، نہ اپنی پیٹھ کعبے کی طرف، وَلَكِنْ شَرِّقُوا وَغَرِّبُوا، مگر ایسا رکھو کہ کعبے کے علاوہ اس طرف مدینے کے حساب سے حضور نے کہا کہ مشرق کی طرف چہرہ کرو یا مغرب کی طرف چہرہ کرو۔ تو بہرحال کعبے کے بہت سے فضائل۔ تو یہاں پر متھا بدن کا معنی ہے لوٹ کر آنے کی جگہ، پلٹ کر آنے کی جگہ۔ للہ سے تمام لوگوں کے، پوری دنیا کے لوگ یہ چیز کعبے کی طرف کرتے، تو ہمارا کعبہ یہ وَأَمْنًا، اور اس کعبے کو ہم نے امن بنایا۔ امن کا معنی کیا ہے؟ ڈر نہ ہو تو اسے امن کہتے ہیں۔ ڈر آ جائے تو امن ہے، گھبراہٹ آئے امن ہے۔ تو یہاں پر جو بھی پہنچ جاتا ہے اسے امن ہی امن مل جاتا ہے، دل کو قرار ہو جاتا ہے۔ کعبے کے پاس کسی کو قتل کرنے کی اجازت ہے، اگر قتل بھی کرنا ہے مجرم کو تو کعبے سے دور لے جا کے کرنا ہے، وہ امن کی جگہ ہے، وہاں پر کسی کو ڈرایا نہیں جائے، وہاں پر ہر ایک جاتا ہے اور اپنا حق جتاتا ہے۔ کیسے؟ میں خدا کا بندہ، یہ خدا کا گھر، خدا کے گھر کے اندر، خدا کے گھر کے پاس کھڑے ہو کر عبادت کرنے کا مجھے بھی حق حاصل ہے۔ یہ کسی کی جائیداد نہیں ہے، کعبہ کسی کی جائیداد نہیں ہے، البتہ کعبے کی نگرانی کرتے ہیں حکمران جو ہے، سعودی گورنمنٹ کے لوگ کعبے کی نگہبانی کرتے ہیں، کعبے کی نگرانی کرتے ہیں، کعبے کی خدمت کرتے ہیں، مگر کبھی یہ نہیں کہتے کہ کعبہ ہماری جائیداد ہے۔ تو ساری دنیا کے لوگوں کے لیے امن کا مقام ہے کعبہ، اور ایک مومن کعبے کو یاد کرتا ہے تو اس کے دل کو امن آ جاتا ہے، ہر قسم کی پریشانی دور ہو جاتی ہے کعبے کے تصور سے۔ تو کعبے کے پاس یہ پتھر ہے،
کعبے کے سامنے ایک پتھر ہے، اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کرتے ہیں، کیونکہ جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو ساری عمارتیں غائب ہو گئی، کعبے کی دیواریں بھی غائب ہو گئی۔ اب کعبہ کہاں ہے کسی کو پتہ نہیں۔ اگر کعبے کی چاروں دیواریں اٹھا لی جائیں، صرف زمین ہی زمین رہے، ایک نئے آدمی کو جا کر کہا جائے کہ بتاؤ کعبہ کہاں تھا، کیسے بتائے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بتایا کہ اے ابراہیم یہ جو حدود ہیں یہ کعبے کے حدود ہیں، اب یہاں پر تو دیواریں چڑھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اینٹوں کو رکھ کر دیوار بنا، کعبے کے معمار، اور ہر معمار کو یہ سوچ کر خوش ہو جانا چاہیے کہ میں معمار ہوں تو کیا ہوا، جو کام ابراہیم نے کیا وہ میں کر رہا ہوں۔ یہ سچ ہے کہ حضرت ابراہیم نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا، میں اس لائق نہیں ہوں، مگر وہ پیشہ میرا بھی، دیواروں کو بلند کر رہے تھے تو دیوار حد تک بلند ہوگی، اور وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے پتھر کو رکھا، پتھر پہ کھڑے ہوتے اینٹوں کو رکھتے، اس پتھر کے اندر ایک کرشمہ ہے، وہ کرشمہ ہے کہ اونچی دیوار اونچی ہو گئی، اوپر رکھنا ہے تو پتھر خود اونچا ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام جب کھڑے ہوتے پتھر پہ تو پتھر اونچا ہو جائے گا، پھر اس پتھر سے ابراہیم علیہ السلام کو اترنے کے لیے نہ کسی سہارے کی ضرورت ہے نہ چھلانگ مارنے کی ضرورت ہے، بلکہ وہ پتھر خود بخود نیچے ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آج کی ٹیکنالوجی جو لفٹ کا کام کر رہی ہے، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے پتھر کو اللہ تعالیٰ نے وہ کمال دے کہ وہ پتھر اونچا بھی ہوگا نیچے بھی ہوگا، اور وہ پتھر جب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تو موم کی طرح نرم ہو جاتے، اتنا نرم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پیر کا نقش اس کے اندر آتا، ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں یعنی انگوٹھا، چار انگلیاں، پورا پنجہ پاؤں کا اس میں نقش ہو گیا ہے اس پتھر کے اندر۔ اس پتھر کا نام ہے مقام ابراہیم۔ مقام عربی زبان ہے، درجے کو، رتبے کو بھی کہتے ہیں، کھڑے ہونے کی جگہ کو بھی مقام کہتے ہیں۔ مقام اس میں ظرف ہے، ظرف زمان ہے، مقام یعنی مکان یقام فیہ، وہ جگہ جہاں پر کھڑا رہا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہاں کھڑے ہوئے تو اس جگہ کا نام کیا ہوگا؟ مقام ہوگا۔ کس کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے؟ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، تو مقام ابراہیم۔ تو وہ پتھر ابراہیم علیہ السلام کھڑے اس پر پورے کعبے کو تعمیر کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے اسسٹنٹ کون تھے؟ اسسٹنٹ معاون، ان کے معاون کون تھے؟ اسسٹنٹ کون تھے؟ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، باپ بیٹے، کیونکہ مقدس گھر ہے، اس کی تعمیر کے لیے اللہ نے تو مقدس انسانوں کا انتخاب، اور اس وقت پوری روئے زمین میں ابراہیم و اسماعیل سے افضل کوئی بشر نہیں، سب سے بڑا درجہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اور ان کے بعد دوسرا درجہ اسماعیل علیہ السلام کا تھا، اور ان دونوں کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا کہ یہ دونوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک اسحاق ایک اسماعیل، اسحاق علیہ السلام کے نسل سے کئی پیغمبر آئے،
حضرت موسیٰ آئے، زکریا آئے، حضرت داؤد آئے، بنی اسرائیل کے کئی پیغمبر آئے، اور اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ باپ بیٹے دونوں کعبے کی دیوار، اور وہ کام ابراہیم علیہ السلام کے سوا کوئی کر نہیں سکتا تھا، کیونکہ کسے پتا کہ کعبہ کھلی زمین میں کعبے کا پتہ لگانا کس کے بس کی بات ہے؟ کس کے بس کی بات ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بتایا، کیونکہ کوئی نشان نہیں تھا۔ مثال کے طور پر کسی محلے میں مسجد تھی، پورا محلہ طوفان کی وجہ سے یا زلزلے کی وجہ سے ختم ہو گیا، صرف زمین ہی زمین رہی۔ 100-150 سال کے بعد ایک شخص کو بھیج کر یہاں ایک مسجد تھی، کہاں تھی بتاؤ، کام بتا سکتا ہے؟ سنا تھی مسجد، اس زمانے میں جو زندہ تھا اسے بلا، وہ آدمی کہاں ملے، اگر ملے گا بھی تو اس کی یادداشت پکی ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، اللہ کے پیغمبر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم یہ جو جگہ ہے یہ کعبے کی جگہ ہے، تو وہاں پہ تم دیواروں کو چڑھاتے رہے، ایک پتھر پہ کھڑے ہو کے دیواروں کو چڑھاتے رہے، تو اس پتھر کا نام کیا ہے؟ مقام ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ پروردگار عالم نے اس پتھر میں حضرت ابراہیم کے پاؤں کو نقش کر دیا۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پتھر ہے، اس کا بھی تو دل ہے۔ اے اللہ کے خلیل، آپ کا قدم آ گیا، میرے دل میں آپ کے قدم کو کیوں نہ بسا لو، بسا لیا۔ پتھر نے ابراہیم کے قدم کو اپنے سینے میں بسا لیا، قیامت تک کے سارے نشانات مل جائیں مگر وہ نشان نہیں ملے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو مقام ابراہیم علیہ السلام ہو، اس جگہ کو تم مصلی بناؤ، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مصلی بناؤ۔ مصلی کا معنی کیا ہے؟ نماز ادا کرنے کی جگہ، یعنی اس پتھر کے پاس جاؤ، نماز ادا کرو، عبادت میری رہے، تعظیم اس پتھر کی رہے، مگر اس پتھر کو جو عظمت ملی خضر ابراہیم کے دم خضر سے ملی۔ حضرت ابراہیم کا قدم اگر پتھر میں نہیں ہوتا تو اس پتھر کو وہ مقام نہیں ہوتا۔ ایک اللہ کے مقبول بندے کے قدم کو کسی پتھر نے اپنے سینے میں لے لیا تو مولا تعالیٰ نے اسے اتنا بڑا مقام دیا۔ اگر اللہ والوں کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے تو واقعی ہمارے دل بھی لائق تعظیم ہو جائے، تو وہاں نماز پڑھیں۔ تو اسی لیے طواف کے بعد یہ طواف 7 چکر والا ہوتا ہے۔ یہ چکر کو عربی میں شوط کہتے ہیں۔ حجر اسود سے شروع ہوتا ہے، پھر حجر اسود کے پاس آ کر ختم ہو گیا، تو یہ چکر، اسے عربی میں شین واو شوط کہتے ہیں۔ یہ شوط 7 چکر، 7 مرتبہ 7 چکر ہو کر یہ طواف ہوتا ہے۔ تو جب طواف سے فارغ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ مقام ابراہیم کے پاس آ کے نماز پڑھنا، اس پتھر کے قریب آ کے نماز پڑھنا، اور اس نماز کو کہتے ہیں واجب الطواف۔ طواف کی وجہ سے واجب ہونے والی نماز، اگر کوئی طواف نہیں کیا تو وہ نماز اس پر واجب نہیں۔ طواف کرنے کے بعد یہ نماز واجب ہو جائے۔ اسے واجب کا درجہ کیوں دیا گیا؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ فرض کا درجہ کیوں نہیں دیا گیا؟ فرض کا درجہ دیا گیا ہے 6 نماز پڑھنی ہے، اس لیے عید کی نماز کو بھی واجب کا درجہ دیا ہے۔
عید کی نماز فرض نہیں واجب ہے. واجب کا مطلب کوئی بے ضروری نہیں، وہ بھی قریب بقریب ہے. فرض سے کچھ کم ہے واجب. مقام ابراہیم کو اے مومنو نماز کی جگہ پر نہ جاؤ، نماز پھر پروردگار نے کہا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ابراہیم اور اسماعیل باپ بیٹے دونوں کا نام بدل لیا، دونوں سے ہم نے عہد لیا، یہ تو وعدہ ہے، اور دونوں نے اس وعدے کو پورا کر کے دکھایا. وہ وعدہ کیا تھا؟ التحرا، تم دونوں مل کر پڑھو. تحرا تسنیہ کا صیغہ، یہ آدمی کو تحرا نہیں کریں گے، دو آدمیوں کو تحرا یہ الف ہے، یہ علامت ہے تسنیہ کا معنی ہے دو. اگر یہ کو کہنا ہوگا تو لفظ کیسا ہوگا؟ تحرا. تحریر میں بات سمجھ گئے. تحریر کا معنی تو بات کر، تحرا تو دونوں بات، تو دونوں کو ہوتے رہے پڑھ رہے گا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی اور اسماعیل علیہ السلام کہ تم دونوں بات کرو. بھائی یا میرے گھر کو کیا مقام ہے کعبے، پروردگار کعبے کو اپنی طرف منسوب کرنا. بھائی دیا میرا گھر رب کا گھر ہے، رب کی عظمت تمہارے گھر سے ہے، رب کی عظمت تمہارے دل میں ہے، رب کے گھر کی عظمت بھی تمہارے دل میں ضرور ہونی ہے. کس کے لیے گھر پر؟ للطائفین، مالداروں کے لیے، بادشاہوں کے لیے، امیروں کے لیے. جو بندہ بھلے وہ مالدار یا غریب رہے طواف کی نیت لے کر آتا ہے، وہ کعبے کا طواف کرے گا. کعبے کے اندر کوئی گندگی نہ ہو تاکہ طواف کرنے والے کو تکلیف نہ ہو. طواف کیا ہے؟ طواف کیا عمل ہے؟ اس کے اندر ایک دیوانگی نظر آتا ہے. محبت کرنے والا دیوانہ ہوتا ہے. کس کا دیوانہ ہوتا ہے؟ اپنے محبوب کا دیوانہ. یہ ہم عام طور پر چاہ کا دیوانہ ہوتا ہے، مٹھے کا دیوانہ ہوتا ہے. مٹھے کا دیوانہ کا مطلب کیا؟ مٹھا اسے بہت پسند، اس لیے ہم کیا بولتے ہیں؟ مٹھے کا دیوانہ. چاہ بہت پسند ہے، چاہ کا دیوانہ ہوتا ہے. اور کوئی بریانی کا دیوانہ ہوتا ہے. کسی دعوت میں گئے بریانی کے سوا دوسری چیز رکھتے تو کیا دعوت کیا ہے؟ جب دعوت ایسے دیوانے کی دنیا ہے. تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے دیوانے. خدا سے محبت ہے تو خدا کے دیوانے. اب دیوانہ کیا چاہتا ہے؟ فدا ہونا چاہتا ہے، مر مٹنا چاہتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ میری محبت میں آنے والے تو دیوانہ بن کیا، تیری دیوانگی کا نٹا اتارنے کے لیے میں تجھے موقع دے رہا ہوں. دیوانے کی طرح میرے گھر پہ چکر لگا، میرے گھر پہ چکر لگا دیوانے کی طرح. اور جب طواف کرتے ہیں تو کعبے کی طرف رخ کر کے حجر اسود کو بوسہ دینا، یعنی تو حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے اپنے ہاتھ کو بوسہ دینا. اسے استلام، 7 چکر استلام کتنے ہیں؟ 8. اس وقت ہی سینہ کعبے کی طرف ہے، پھر اس کے بعد سینہ پلٹ جائے، بائیں جانب کعبے کی طرف رہے گا. ارے دل بائیں جانب ہے اس لیے کعبے کی طرف. کسی نے پوچھا سیدھی جانب کیوں نہیں رکھتے آپ؟ سیدھی جانب کیوں رکھیں گے؟ سیدھی جانب میں دل ہے ہمارا، دل تو لیفٹ سائڈ پہ ہے، اس لیے ہم یہ طرف کعبے، اس طرف کو کعبے کی طرف کریں. یعنی جو کا دل ہے دل کعبے کی طرف 7 بار کرتے ہیں تو دل کو سکون مل جاتا ہے. محبت کا اظہار
دیوانے کی طرح. کس کا دیوانہ ہے؟ خدا کا دیوانہ ہے. خدا کا دیوانہ للطائفین والعاکفین، جو لوگ اعتکاف کے لیے آئے ہیں وہاں بیٹھ جائیں عبادت میں، ان کے لیے رکوع کرو. ورکع السجود، نمازیوں کے نماز کے 2 احکام ہے، رکوع دوسرا سے رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی نمازیوں کے لیے اس کعبے کو پاک. تو یہ حکم ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو ملا اور اس پر آج تک عمل آئے. جو لوگ کعبے کی پاکی کرتے ہیں اور ان کو یہ موقع مل جائے تو بڑے خوش نصیب، کیونکہ کعبے کو اللہ نے بیت کیا میرا گھر کا پانی ہے. تو اسی پر آپ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اور آپ حضرات کی خدمت میں اہم یہ اعلان ہے کہ آئندہ جمعرات مجھے بات جانے کی ذمہ داری ہے. اس سے میں آئندہ جمعرات تفسیر قرآن کے لیے لے آؤں، یعنی اس مہینے کی 30 پر 31 پر اکتوبر آئندہ جمعرات 31 اکتوبر کو میں لے آؤں گا انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد والی جمعرات ہے یا 7 نومبر انشاءاللہ تعالی رب کا فضل کرے آپ کی دعائیں 3 مہینہ حاصل ہو جائے گا اور 7 تاریخ کو تفسیر قرآن کی محفل ہوگی. دعا کیجیے پروردگار ہم نے جو کچھ کہا اور سنا سمجھ فرمائے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں کو درگزر کر. اے رب جلال ہمارے دلوں کو کعبے کی عظمت سے مالا مال فرمائے. اے رب غفور ہمارے ہر گناہ کو مٹائے، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.